الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 23 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں ہم کتاب کے صفحہ نمبر 304 سے 10واں باب ہجرت کا 5واں سال پڑھیں گے۔ بغور سماعت کریں، انشاءاللہ تعالی خوب برکتیں حاصل ہوں گی، اور جب بھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنیں تو جھوم جھوم کر درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ میں کوشش کروں گا تھوڑا سا اس کو تیز پڑھوں، کیونکہ ایک تو یہ کتاب آسان ہے، دلچسپ ایمان افروز واقعات ہیں، اور سنتے ہی فوراً سمجھ آ جاتی ہے بات، کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہوتی، اور نیت یہ ہے کہ یہ کتاب جلد مکمل ہو، تو اس کی جگہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر پڑھا کریں گے۔ جی ہاں، ہماری کوشش ہے انشاءاللہ تعالی کہ 2 سال کے اندر ختم قرآن ہو اور ہمارا یہ عالم عالمہ کورس مکمل ہو۔ اللہ تعالی خیر کرے، آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ پورا ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرچا ہو جانے اور کفار قریش اور یہودیوں کی مشترکہ سازشوں سے تمام قبائل کفار کا حوصلہ اتنا بلند ہو گیا کہ سب کو مدینہ پر حملہ کرنے کا جنون ہو گیا۔ چنانچہ 5 ہجری بھی کفر و اسلام کے بہت سے مارکوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں چند مشہور غزوات و سرایا کا ذکر کرتے ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع۔ سب سے پہلے قبائل انمار و ثعلبہ نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا لشکر اپنے ساتھ لیا اور 10 محرم 5 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہو کر مقام ذات الرقاع تک تشریف لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا حال سن کر یہ کفار پہاڑوں میں بھاگ کر چھپ گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مشرکین کی چند عورتیں ملیں جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے گرفتار کر لیا۔ اس وقت مسلمان بہت ہی مفلس اور تنگ دستی کی حالت میں تھے، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سواریوں کی اتنی کمی تھی کہ 6 آدمیوں کی سواری کے لیے ایک اونٹ تھا، جس پر ہم لوگ باری باری سوار ہو کر سفر کرتے تھے۔ پہاڑی زمین میں پیدل چلنے سے ہمارے قدم زخمی اور پاؤں کے ناخن جھڑ گئے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر کپڑوں کے چیتھڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقاع یعنی پیوندوں والا غزوہ، سٹیچز والا غزوہ ہو گیا۔ بعض مورخین نے کہا کہ چونکہ وہاں کی زمین کے پتھر سفید و سیاہ رنگ کے تھے اور زمین ایسی نظر آتی تھی گویا سفید اور کالے پیوند ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اس غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع کہا جانے لگا۔ اور بعض کا قول ہے کہ یہاں پر ایک درخت کا نام ذات الرقاع تھا، اس لیے لوگ اس کو غزوہ ذات الرقاع کہنے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہوں۔ مشہور امام سیرت ابن سعد کا قول ہے کہ سب سے پہلے اس غزوہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی۔ غزوہ دومۃ الجندل۔ ربیع الاول 5 ہجری میں
پتہ چلا کہ مقام دومت الجندل میں جو مدینہ اور شہر دمشق کے درمیان ایک قلعہ کا نام ہے، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج جمع ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر لے کر مقابلہ کے لیے مدینہ سے نکلے۔ جب مشرکین کو یہ معلوم ہوا تو وہ لوگ اپنے مویشیوں اور چرواہوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان تمام جانوروں کو مال غنیمت بنا لیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن وہاں قیام فرما کر مختلف مقامات پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لشکروں کو روانہ فرمایا۔ اس غزوہ میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس سفر میں 1 مہینہ سے زائد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر رہے۔ غزوہ مریسیع، اس کا دوسرا نام غزوہ بنی المستلق بھی ہے۔ مریسی ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 8 منزل دور ہے۔ قبیلہ خزاعہ کا ایک خاندان بنو المستلق یہاں آباد تھا، اور اس قبیلہ کا سردار حارث بن درار تھا۔ اس نے بھی مدینہ پر فوج کشی کے لیے لشکر جمع کیا تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو 2 شعبان 5 ہجری کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس غزوہ میں حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ جب حارث بن درار کو آپ کی تشریف آوری کی خبر ہو گئی تو اس پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ وہ اور اس کی فوج بھاگ کر منتشر ہو گئی، مگر خود مریسیہ کے باشندوں نے لشکر اسلام کا سامنا کیا اور جم کر مسلمانوں پر تیر برسانے لگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا تو 10 کفار مارے گئے اور 1 مسلمان بھی شہادت سے سرفراز ہوئے۔ باقی سب کفار گرفتار ہو گئے، جن کی تعداد 700 سے زائد تھی۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھ آئیں۔ غزوہ مریسی جنگ کے اعتبار سے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، مگر اس جنگ میں بعض ایسے اہم واقعات درپیش ہو گئے کہ یہ غزوہ تاریخ نبوی کا ایک بہت ہی اہم اور شاندار عنوان بن گیا ہے۔ ان مشہور واقعات میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، منافقین کی شرارت۔ اس جنگ میں مال غنیمت کے لالچ میں بہت سے منافقین بھی شریک ہو گئے تھے۔ ایک دن پانی لینے پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں کچھ تکرار ہو گئی۔ مہاجر نے بلند آواز سے یا للمہاجرین، اے مہاجرو فریاد ہے، اور انصاری نے یا للانصار، اے انصاریو فریاد ہے کا نعرہ مارا۔ یہ نعرہ سنتے ہی انصار و مہاجرین دور پڑے اور اس قدر بات بڑھ گئی کہ آپس میں جنگ کی نوبت آ گئی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو شرارت کا ایک موقع مل گیا۔ اس نے اشتعال دلانے کے لیے انصاریوں سے کہا کہ لو، یہ تو وہی مثل ہوئی کہ تم اپنے کتے کو فربا کرو تاکہ وہ تمہیں کو کھا ڈالے، معاذ اللہ۔ تم انصاریوں ہی نے ان مہاجرین کا حوصلہ بڑھا دیا ہے، لہٰذا اب ان مہاجرین کی مالی امداد و مدد بالکل بند کر دو۔ یہ لوگ ذلیل و خوار ہیں اور ہم انصار عزت دار ہیں، معاذ اللہ۔ اگر ہم مدینہ پہنچے تو یقیناً ہم ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال باہر کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس ہنگامہ کا شور و غوغا سنا تو انصار و مہاجرین سے فرمایا کہ کیا تم لوگ زمانہ جاہلیت کی نعرہ بازی کر رہے ہو؟ جمال نبوت دیکھتے ہی انصار و مہاجرین برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فکروں نے محبت کا ایسا دریا بہا دیا کہ پھر انصار و مہاجرین شیر و شکر کی طرح گھل مل گئے۔ شیر کہتے ہیں نا دودھ کو، اور شکر ظاہر وہ چینی کی طرح ہوتی ہے، تو شیر و شکر یعنی کہ جیسے ملک میں شوگر مکس ہو جاتی ہے۔ جب عبداللہ بن ابی کی بیہودہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی تو وہ اس قدر طیش میں آ گئے کہ ننگی تلوار لے کر آئے اور عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نرمی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبردار ایسا نہ کرو، ورنہ کفار میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہی خاموش ہو گئے، مگر اس خبر کا پورے لشکر میں چرچا ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن ابی جتنا بڑا اسلام اور بانی اسلام کا دشمن تھا، اسے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کے بیٹے اسلام کے سچے شیدائی اور حضور کی جان نثار صحابی تھے۔ ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ جب اپنے باپ کی بکواس کا پتہ چلا تو وہ غیظ و غضب میں بھرے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ میرے باپ کے قتل کو پسند فرماتے ہوں تو میری تمنا ہے کہ کسی دوسرے کے بجائے میں خود اپنی تلوار سے اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارے باپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی برا سلوک نہیں کروں گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مدینہ کے قریب وادی عقیق میں وہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم نے مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ذلیل کہا ہے۔ خدا کی قسم میں اس وقت تک تم کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجازت عطا نہ فرمائیں، اور جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہ کہو کہ حضور تمام اولاد آدم میں سب سے عزت والے ہیں اور تم سارے جہان والوں میں سب سے زیادہ ذلیل ہو۔ تمام لوگ انتہائی حیرت اور تعجب کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے اور یہ دیکھا کہ بیٹا باپ کا راستہ روکے ہوئے کھڑا ہے اور عبداللہ بن ابی زور زور سے کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عزت دار ہیں۔ آپ نے یہ دیکھتے ہی حکم دیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو تاکہ یہ مدینہ میں داخل ہو جائے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ غزوہ مریسی کی جنگ میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوئے، ان میں سردار قوم حارث بن درار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ جب تمام قیدی لونڈی غلام بنا کر مجاہدین اسلام میں تقسیم کر دیے گئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ دیا کہ تم مجھے اتنی رقم دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ وہ حضور کے دربار میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے کے سردار حارث بن درار کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس نے اتنی رقم لے کر مجھے آزاد کر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرمائیں تاکہ میں یہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود تنہا تمہاری طرف سے ساری رقم ادا کر دوں اور تم کو آزاد کر کے میں تم سے نکاح کر لوں تاکہ تمہارا خاندانی اعزاز اور وقار برقرار رہ جائے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی اس کو منظور کر لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساری رقم اپنے پاس سے ادا فرما کر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا۔ جب یہ خبر لشکر میں پھیل گئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا تو مجاہدین اسلام کے لشکر میں اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام تھے، مجاہدین نے سب کو فوراً ہی آزاد کر کے رہا کر دیا، اور لشکر اسلام کا ہر سپاہی یہ کہنے لگا
کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کر لی، اس خاندان کا کوئی آدمی لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ ہم نے کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے بڑھ کر خیر و برکت والا نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق کو غلامی سے آزادی نصیب ہو گئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام برہ تھا۔ حضور نے اس نام کو بدل کر جویریہ نام رکھا۔ واقعہ افق، اسی غزوہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھیں، ڈولی نما کی چیز تھی، اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلے گئیں۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کو ہودج لادنے والوں نے یہ خیال کر کے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں، ہودج کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل پر واپس آئیں تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی سے سخت گھبرائیں۔ اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور ہی میری تلاش میں یہاں آئیں گے۔ وہ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے خیال سے چلا کرتے تھے تاکہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلیں۔ وہ جب اس منزل پر پہنچے تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور چونکہ پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المومنین کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے وہ جاگ اٹھیں۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعہ کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس افتراء اور تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلا حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطح بن اثاثہ اور حضرت حمنہ بنت جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا، اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج و غم ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں، پردہ نشین تو تھیں ہی صاحب فراش ہو گئیں، اور انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر ہی نہیں ہوئی۔ گو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا پورا علم و یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی براءت اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اس درمیان میں آپ اپنے مخلص اصحاب سے اس معاملہ میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے
کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، خداوند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہ سکیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود بارہا کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو سکے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کی نعلین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ اپنی نعلین اقدس کو اتار دیں۔ اس لیے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، تو سچ بتا، اگر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ کی جگہ میں رسول اللہ کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ جو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہے، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدرجہ تم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتی ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملہ میں حضرت علی اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ کہا کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھی ہی جانتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، اور آپ ان کے بارے میں ان کی لونڈی سے پوچھ لیں، وہ آپ سے سچ مچ کہہ دے گی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کم سن لڑکی ہے، یعنی کم عمر لڑکی ہے، وہ گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ کے مثل تھیں، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے۔ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی ہی جانتا ہوں، اور ان لوگوں یعنی منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برسر منبر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی براءت و طہارت اور عفت و پاک دامنی کا پورا علم اور یقین تھا، اور وحی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹے اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں۔
ورنہ آپ برسر منبر قسم کھا کر ان دونوں کی اچھائی کا مجمع عام میں ہرگز اعلان نہ فرماتے، مگر پہلے ہی اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ یہی تھی کہ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا حضور مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شور و غوغا شروع کر دیا تو حضور نے منبر پر اپنے خیال اقدس کا اظہار فرما دیا، مگر اب بھی اعلان عام کے لیے آپ کو وحی الہی کا انتظار ہی رہا۔ یہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آتے ہی بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئی تھیں، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل ہی بے خبر تھیں۔ جب انہیں مرض سے کچھ صحت حاصل ہوئی اور وہ ایک رات حضرت ام مصطح صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی انہوں نے اس دل خراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدت رنج و غم سے نڈال ہو گئیں۔ چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بھلک بھلک کر روتی رہیں۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ جاں کا برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی و تشفی دی، مگر یہ برابر لگاتار روتی ہی رہیں۔ اسی حالت میں ناگہاں حضور تشریف لائے اور فرمائے، عائشہ تمہارے بارے میں ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو عنقریب خداوند تعالیٰ تمہاری براءت کا بذریعہ وحی اعلان فرما دے گا، ورنہ تم توبہ استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ کی آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں، اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں بھی وہی کہتی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا، یعنی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تو صبر اچھا اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری براءت کو ظاہر فرما دے گا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ناگہاں حضور پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی، اور باوجود کہ شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو ہنستے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری براءت اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو ان الذین جاءوا بالافک سے شروع ہو کر وَأَنَّ اللَّهَ رؤوف الرحیم پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں
نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مصطح بن اثاثہ پر بڑا غصہ آیا۔ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن ہی میں ان کے والد وفات پا گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش بھی کی تھی، اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ آپ ان کی مالی مدد فرماتے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس تہمت تراشی اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ میں بھر کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مصطح بن اثاثہ کی کبھی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ترجمہ: اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم توڑ ڈالی، اور پھر حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ بدستور سابق عطا فرمانے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دیں، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اثاثہ، حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 درے مارے گئے۔ شارح بخاری علامہ کرمانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت اور پاک دامنی قطعی و یقینی ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ دوسرے تمام فقہائے امت کا بھی یہی مسلک ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، یہی آیت تطہیر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آج کے سبق کو ہم مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔